ناظرین، آج جس پرندے کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ایک چھوٹی سی چڑیا ہے جو عام پائی جاتی ہے۔ اس چڑیا کو گوریا کہا جاتا ہے۔ یہ چڑیا ہمارے ملک میں بھی کافی بہتات سے پائی جاتی تھی۔ یہ ان پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے جو انسان کے ساتھ آسانی سے رہ سکتا ہے۔ اسے تلاش کرنا کچھ مشکل نہیں، یہ ہر گھر میں پائی جاتی ہے، ہر باغ میں، ہر درخت پر نظر آ جاتی ہے، اور گاؤں کے ماحول کا تو یہ ایک اہم حصہ ہے، اور دنیا میں اسے سب سے زیادہ پایا جانے والا پرندہ کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے وہ ہر جگہ مفید ہے جہاں انسان کا ہلکا سا بھی گزر ہو سکتا ہے۔ ایک پرانی کہاوت ہے کہ جہاں انسان اپنا نیا ٹھکانہ بناتا ہے وہیں یہ گوریا بھی اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں اور اس کی موجودگی کی نشانی بن جاتے ہیں۔ دنیا میں گوریا پہلی مرتبہ کب آئی اس کا کسی کو علم نہیں، لیکن چند مقدس کتابوں میں اس کی موجودگی کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ انسان کے آتے ہی یہ گوریا بھی اس کا ساتھی بن گیا۔ انسان اپنے بڑے گھروں میں سے ایک مختصر سا حصہ ان کے رہنے کے لیے بھی چھوڑ دیتے ہیں اور یہ وہاں آسانی سے رہ لیتے ہیں۔ برطانوی ممالک اور چند ایشین ممالک میں بھی ان کو گھر بنا کر دیے جاتے ہیں۔ بچوں کو انہی چڑیوں کی کہانی سنائی جاتی ہے۔ جب وہ کھانا نہیں کھاتے تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ ایک تمہارا اور ایک چڑیا کا۔ بائبل اور ہندوؤں کی مقدس کتاب میں بھی اس کے بارے میں کافی کہانیاں لکھی گئی ہیں، اور اس کو ماحول کا بیرومیٹر بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ماحول اچھا ہے، تندرست ہے، تو وہاں یہ چڑیا لازمی موجود ہوگی، لیکن اب ماحول اتنا اچھا نہیں رہا، اس وجہ سے یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ چڑیا اتنی چھوٹی اور پیاری ہے کہ اس کو ہر زبان میں چھوٹا اور پیارا کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ ہر ملک میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ ان کا رنگ ہلکا بھورا یا سفید ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان کا نرم ملائم جسم ان کے پروں کے اندر بالکل محفوظ ہے۔ یہ خاندانی زندگی گزارتی ہیں اور ان کے اندر سوشل ازم بہت ہوتا ہے۔ یہ مئی اور جون کے موسم میں 4 یا 5 انڈے دے دیتی ہیں، جن میں سے 20 دن بعد بچے نکلتے ہیں۔ نر اور مادہ بہت کوشش کر کے مل کر ایک اچھا گھونسلہ تیار کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی پیاری چڑیاں ہیں۔ جب ان کے بچے نکل آتے ہیں تو یہ دونوں مل کر ان بچوں کے لیے کھانا لے کر آتے ہیں، اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور یہ اگلے سال پھر نئے بچے پیدا کرتے ہیں، انہیں پالتے ہیں اور اس طرح اپنا خاندان چلاتے ہیں۔ نر اور مادہ چڑیا میں کچھ رنگوں کا فرق ہوتا ہے۔ نر کی گردن کالے رنگ کی ہوتی ہے اور نر کی لمبائی صرف 14 سے 16 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ چڑیا صرف ایک خاص ماحول میں پائی جاتی ہے، بلکہ جہاں جہاں بھی انسان موجود ہے یا انسان کی موجودگی رہی ہے وہاں یہ چڑیا لازمی پائی گئی ہے۔ اسے انسانوں کے بنائے ہوئے گھروں کے آس پاس رہنا اچھا لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہر قسم کے ماحول میں
رہ سکتی ہے۔ گاؤں، قصبوں اور شہروں اور کھیتوں کے آس پاس یہ بہت بڑی تعداد میں پائی جاتی ہیں۔ کہیں کہیں ان کو چڑا اور چڑیا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے اور یہ بہت گھریلو لگتے ہیں، اتنا گھریلو کہ انسان کے بغیر وہ کہیں رہ ہی نہیں سکتی، اور انسان کے گھروں میں ان کے بھی گھر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ دنیا کے ہر حصے میں موجود ہیں اور ان کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پوری دنیا میں 27 قسم کی چڑیاں موجود ہیں اور ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں اسے چڑا اور چڑی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مادہ چڑیا جو ہے اس کا براؤن کلر کے پر ہوتے ہیں اور اوپر کالے دھبے ہوتے ہیں، جبکہ جو نر چڑا ہے اس کی گردن پر ایک کالے رنگ کا نشان ہوتا ہے جسے اس کی داڑھی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے ہاؤس سپیرو، اسے گھریلو چڑیا کہا جاتا ہے۔ اسپینش سپیرو، رسٹ سپیرو، ڈیڈ سی سپیرو اور ٹری سپیرو گوریا۔ ملکوں کی نسل کے علاوہ ان میں اور بھی قسم کی نسلیں ہیں، جن میں ہیں صومالی، پنک بیک، لاکو، شیلی، سکاٹرا، کوری، ان کا رنگ اور ان کا سائز ملکوں کے حساب اور ماحول سے بدلتے رہتے ہیں۔ بھارت میں چونکہ ماحول مختلف علاقوں کے حساب سے مختلف ہے، اس لیے یہاں پر اس کی کئی قسمیں پائی جاتی ہیں۔ پانی ان کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ خود کو ماحول کے مطابق اچھی طرح ڈھال لیتی ہیں۔ مگر اب لوگوں نے اپنے گھر ماڈرن کر لیے ہیں، کھڑکیاں بند کر لی ہیں، شیشے لگ گئے ہیں، اے سی کا استعمال بڑھ گیا ہے اور لوگ اپنے گھروں کو بند رکھتے ہیں۔ جہاں یہ رہتی تھیں اب وہ جگہ میسر نہیں آتی۔ آہستہ آہستہ انسان ان کو مکمل طور پر بھول چکا ہے اور انہیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، اور رہی صحیح کسر پیکٹ فوڈ نے نکال دی ہے۔ پہلے انسان اپنے گھر میں گندم اور چاول وغیرہ چھتوں پر سکھاتے تھے تو یہ ان سے اپنا دانہ حاصل کرتی تھیں، لیکن اب پیکٹس کے کھانے میں ان کو یہ کھانا بھی نہیں ملتا۔ لیکن گاؤں اور بہت زیادہ پرانے قصبوں میں یہ آج بھی موجود ہیں۔ لیکن شہروں سے اور ماڈرن زندگی سے اب یہ ختم ہونے لگے ہیں۔ کبھی کبھی یہ انسان کا بہت اچھا ساتھی تھا، مگر اب یہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ چھوٹے بچے انہی کے ساتھ کھیلتے ہوئے بڑے ہوتے تھے، مگر بڑوں نے ان کا خیال نہیں رکھا اور اب یہ آہستہ آہستہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ بچپن میں ہمیں تقریباً ہر پیڑ پر 4 چڑیاں نظر آتی تھیں، مگر اب یہ دکھائی ہی نہیں دیتی۔ اب صرف پرندوں کے نام پر کبوتر ہی رہ گئے ہیں۔ گوریا، مینا یا اس طرح کے پرندے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ بالکل کہیں بھی نظر نہیں آتی، حتیٰ کہ شہر کے قریب درختوں پر بھی نہیں۔ شہروں میں بڑے پیمانے پر ترقیاتی کام اور اونچی اور بلند بلڈنگز بننے کی وجہ سے اب یہ کہیں بھی نظر نہیں آتی اور ان کا مستقبل اب خطرے میں پڑ گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کچے مکانوں کی جگہ اب بڑے بڑے ہالز اور پکے مکانوں نے لے لی ہے۔ یہ ننھی چڑیا بہت زیادہ بلند نہیں اڑ سکتی اور اسے زمین پر رہنا ہی زیادہ پسند ہے۔
اور جیسے جیسے بلند عمارتیں ہوتی گئیں ان کا زمین پر رہنا محال ہو گیا۔ پارکوں سے اب جھاڑیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ یہ جھاڑیوں میں اچھی طرح رہتی تھیں اور یہ اپنا گھونسلہ 8 سے 10 فٹ کی بلندی پر بناتی تھیں، مگر اب پارکوں میں پتھروں کی روش بنا دی گئی ہے تو چڑیا کہاں رہے گی، اور شہروں میں بھی یہ بلند عمارتوں میں اپنا گھونسلہ بنانے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ کچے گھروں اور چھپروں میں ان کا گھونسلہ بنانا آسان تھا، لیکن اینٹ سیمنٹ سے بنے ہوئے مکانوں میں ان کا رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ اتنی بلندی پر گھاس وغیرہ لے کر نہیں جا سکتی، اور اگر یہ سخت فلور پر انڈے دیتی ہیں تو ان کے انڈے سخت فرش کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس طرح کی سخت اور بلند عمارتوں میں یہ اپنا گھونسلہ نہیں بنا سکتی۔ قدرت سے دور جاتی ہوئی انسانیت اب اس گوریا کے لیے مشکل پیدا کرنے لگی ہے۔ اسی وجہ سے ان کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے اور ان کو اب کہیں کہیں دیکھنے کے لیے کوشش ہی کی جا سکتی ہے۔ یہ چڑیا پہلے بچوں کے کھانے کے آس پاس موجود ہوتی تھی۔ بچوں کے تھالی سے گرنے والے چاول اور دانے یہ کھا لیا کرتی تھی، مگر اب بچوں کے کھانے کا انداز بھی بدل گیا ہے اور در و دیوار بھی بدل گئے ہیں، اور گوریا انسانی زندگی سے دور ہوتی چلی گئی ہے۔ یہ اب بہت خطرے میں ہیں۔ ان کی نسل اب ناپائید ہو گئی ہے۔ اس کی تعداد میں 60 سے 80% تک کمی آ گئی ہے۔ اسی حساب سے اگر اس کے بچاؤ کی کوشش نہ کی گئی تو ہو سکتا ہے گوریا ماضی کا ایک پرندہ بن کر رہ جائے، اور مستقبل کے بچوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ گوریا بس ایک کہانی بن کر رہ جائے یا ٹی وی کے کردار میں نظر آئے۔ پرندوں کو بچانے والی ایک تنظیم نے بھارت میں گوریا کو ریڈ لسٹ میں ڈال رکھا ہے۔ بھارت میں بھی کیے گئے سروے کے مطابق ان کی تعداد میں 60% تک کمی آ گئی ہے۔ یہ سروے گاؤں اور شہری دونوں آبادیوں میں کیے گئے ہیں، جبکہ مغربی ممالک میں تو ان کی تعداد بہت تیزی سے کم ہو گئی ہے اور نہ ہونے کے برابر تک پہنچ گئی ہے۔ بھارت کی کچھ اور تنظیمیں بھی چڑیا کو بچانے کے اس مہم میں شامل ہو گئی ہیں۔ بچپن میں جب میں اس چڑیا کو دیکھتا تھا تو میں سوچا کرتا تھا کہ اس پر کچھ کام کرنا چاہیے۔ اب دیکھا گیا ہے کہ چڑیا ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ ابھی پیچھے آپ کو بتا دی گئی ہے، تو میں نے سوچا کہ بچوں کے ساتھ مل کر کوئی مہم چلائی جائے۔ پھر ہم نے ان کے گھونسلے بنانے شروع کیے۔ ناریل کے خالی کھول لے کر اس کو ہم صاف کر کر اس کے اوپر ناریل کی چھال کو باندھ کر درختوں کے ساتھ لٹکا دیتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کے اندر چڑیوں نے رہنا شروع کیا۔ اسی مہم کی وجہ سے اب دنیا میں ہر سال 20 مارچ کو گوریا ڈے منایا جاتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ لوگ گوریا کے بارے میں جان سکیں۔ پکی عمارتیں اور فصلوں میں کی جانے والی کیڑے مکوڑے مارنے والی دوائیں اور موبائل ٹاور سے نکلنے والی شعاعیں ان گوریا کے لیے بہت خطرہ بنتی جا رہی ہیں۔ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اسے کیسے
اپنے گھروں میں رہنے دینا چاہیے۔ لوگ اپنے گھروں میں رہنے دینے سے پہلے ہی اس کا گھر اجاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ گوریا کو واپس بلانے کے لیے انسانوں کو ایسے اقدام کرنے چاہیے اور انہیں ایسی جگہ مہیا کرنی چاہیے جہاں یہ واپس آ سکیں اور آسانی سے اپنی زندگی گزار سکیں اور حملہ آور پرندوں سے بھی محفوظ رہ سکیں۔ ان کی تعداد میں کمی کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا گھونسلہ محفوظ نہیں ہوتا اور کوے اور دوسرے پرندے ان کے انڈوں اور بچوں کو کھا جاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا گھونسلہ سائنسی طریقے سے بنایا جائے تاکہ اس بدلے ہوئے ماحول میں ان کا رہنا آسان ہو سکے۔ کچھ لوگ اس پر بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اس مہم کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم نے سوچا اب ان کا گھونسلہ بیت سے بنایا جائے جو مضبوط ہوگا، اور ہندوستان میں ہم اس مہم کو شاید آگے نہ بڑھا پاتے اگر انگلینڈ میں ہمیں ان کے گھونسلے بنانے پر ایوارڈ نہ دیا جاتا۔ اب اس مہم میں وہ عورتیں بھی شامل ہو گئی ہیں جن کی وجہ سے گوریا کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ یہ عورتیں اب آگے بڑھ کر گوریا کو بچانے کی مہم میں بہت سرگرم ہیں۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں کالج میں پڑھاتی ہوں اور مجھے گوریا کے بارے میں بہت معلومات ملیں۔ میں اپنے بچوں کو بھی چاہتی تھی کہ وہ اس مہم میں شامل ہوں، لیکن یہاں ورک شاپ کا وقت گزر چکا ہے۔ مجھے افسوس ہوا ہے، لیکن میں اس کے لیے بھرپور کوشش کروں گی۔ جب میں نے لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہا تو مجھے معلوم ہوا کہ لوگوں کو اس بارے میں پہلے ہی بہت اچھا علم ہے اور لوگ تیزی سے ہماری مہم میں شامل ہونا شروع ہو گئے، اور ورک شاپ کے لیے اتنے لوگوں نے حامی بھر لی کہ ہمیں ان کے لیے پھر ایک ویٹ لسٹ بھی بنانی پڑی۔ اچھے طریقے سے گھونسلہ بنانے کی ٹریننگ صرف بڑوں کو ہی نہیں دی جا رہی بلکہ بچوں کو بھی دی جاتی ہے، اور یہ لوگ صرف گھونسلہ بنانے کی حد تک ہی پرجوش نہیں ہیں بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ گوریا ان میں آ کر رہیں اور اپنی نسل کو آگے بڑھائیں۔ بچے بتا رہے ہیں کہ ہم نے آج ایک ورک شاپ کی اور ہمیں اس میں بہت مزہ آیا۔ ہمیں ایک بھائی نے گھونسلہ بنانے کی بہت اچھی تربیت دی تھی اور ہم نے سیکھ لیا کہ ہم کیسے ایک اچھا گھونسلہ بنا سکتے ہیں اور چڑیوں کو ایک گھر فراہم کر سکتے ہیں۔ قدرت اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے اور اس راستے پر چلنے والوں کو اپنے ساتھ خود بخود جوڑ لیتی ہے، اور قدرت پرندوں کو بچانے کے لیے انہیں بھی ایک راستے پر لے آئی۔ جب ان کو زندگی نے تنگ کیا تو ان کے ذہن میں مختلف سے خیالات آنے لگے۔ ان کی زندگی ٹھہر سی گئی تھی، لیکن پرندوں کے پروں نے ان کو ایک نئی اڑان دی۔ میں زندگی سے بہت پریشان تھا تو میں نے سوچا کہ مجھے اپنی زندگی ختم کر دینی چاہیے۔ میں اپنی نوکری چھوڑ چکا تھا اور لوگوں کے تانے سن سن کر میں تنگ آ گیا تھا۔ میں نے ایک دن ارادہ کیا کہ میں اپنی زندگی اب ختم کر دوں گا۔ میں رات کو سو گیا، صبح اٹھا اور میں چل دیا۔ میں گھر والوں کو بالکل نہیں بتایا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میں راستے میں تھا کہ میرے سر پر 2 بلبلیں آ کر بیٹھ گئیں اور مجھے چونچ مارنے لگیں۔ میں حیران پریشان ہو گیا۔ میں نے ایک کیلا لیا اور انہیں دیا، وہ اسے کھانے لگیں۔ اس دن سے میں پرندوں کو دانہ ڈالنے لگا۔ میں زمین پر دانہ رکھتا تھا تو پرندے وہ دانہ نہیں کھاتے تھے۔ جب میں دانہ اپنے ہاتھ پر رکھتا تھا تب پرندے کھاتے تھے۔
उस दिन से चिड़ियाँ और परिंदे मेरे पास आने लगे और मुझसे दाना खाने लगे। चिड़ियाँ अब इनके बच्चे हैं और ये उनके माँ बाप हैं और इनके दरमियान एक अच्छा और मजबूत रिश्ता बन गया है जो कभी टूट नहीं सकता। ये हमें एक अच्छा सबक दे रहा है। उस दिन से मैंने परिंदों को अपने बच्चों की तरह पालना शुरू कर दिया और मुझे उनसे बहुत लगाव हो गया। खुदकुशी का मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया। मैं परिंदों के इंतज़ार में रहता था। जिस दिन वो नहीं आते थे तो मैं परेशान हो जाता था कि आज परिंदे क्यों नहीं आए, कहीं कब्बों ने तो उसे मार नहीं दिया या कहीं उसे कोई हादसा तो पेश नहीं आ गया। इनका मानना है कि कुदरत इंसान को पाक कर सकती है और कुदरत के पाक करने का तरीका ये परिंदे ही हैं। ये परिंदे बहुत ज़्यादा एहतियात चाहते हैं मगर इंसान बहुत जालिम है। इंसान शिकार करता है, इन्हें मारता है और दूसरे जानवरों को भी खा जाता है। इंसान को परिंदों का ख्याल रखना चाहिए और बेजा शिकार नहीं करना चाहिए। ये चिड़िया कीड़े मकोड़े खाती है, हर तरह के कीड़े मकोड़े ख़त्म कर देती है। जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको भी ये ख़त्म कर देती है। ये सुबह सवेरे उठती है और बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें निकालती हैं। इनकी आवाज़ें सुन के दिल खुश हो जाता है। चिड़िया कुदरत का ये गीत रोज़ गाती हैं और भारत में ये गीत रोज़ सुना जाता है। यही वजह है कि भारत में इसको सुख और शांति का निशान माना जाता है और जिस भी घर में ये चिड़िया मौजूद होगी वहाँ सुख रहेगा। खुशियाँ उन घरों के दरवाज़ों पर दस्तक देती हैं। तरक्की खुद दरवाजे पर दस्तक देकर घरों में दाखिल होने लगती है। भारत में तो अब इस चिड़िया को बहुत इज्जत दी जाने लगी है और उसे देवता भी माना जाता है। मुक़द्दस किताबें भी इस बात की निशानदेही करती हैं कि जिस दिन आसमान से परिंदे ख़त्म हो जाएंगे उस दिन इंसान भी ख़त्म हो जाएगा।